السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے ریکنگ۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ وہ کالج کی پچھلی سائڈ سے ملحق لان کے پرسکون گوشے میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ ان کا فری پیریڈ تھا۔ وہ اپنی اسائنمنٹس بنا رہا تھا۔ پروفیسر علیم خان کام کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ غصے کے تیز تھے۔ کام نہ ملنے کی صورت میں ان کی حالت دگنی ہو جاتی اور پھر طلبہ کو سزا کے ساتھ ان کا خوف بھرا پہاڑ جیسا لیکچر سننا پڑتا۔ اسی لیے تقریباً تمام طلبہ ان سے کتراتے تھے۔ اگر چلتے ہوئے کہیں راستے میں مل جاتے تو ان کی پڑھائی کے بارے میں انکوائری کا سوچ کر ہی گھبرا کر کھسک جاتے۔ اب ایسا بھی نہیں تھا کہ انہیں صرف غصہ کرنا ہی اچھا لگتا تھا۔ کئی طلبہ ایسے بھی تھے جن سے وہ بہت پیار کرتے تھے۔ سانول افتخار کا شمار بھی ان کے ہونہار طلبہ میں ہوتا تھا۔ وہ پچھلی تمام کلاسز میں بھی ٹاپ کرتا آیا تھا۔ سانول کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ بہت ہی محنت پسند، پڑھنے کا بے انتہا شوق تھا جو اسے گاؤں سے شہر کھینچ لایا تھا۔ اس کا باپ بھی اس کی تعلیم کے حق میں تھا۔ یہی ایک وجہ تھی کہ وہ آج شہر کے بہترین کالج میں موجود تھا۔ شہر کے تمام بڑے کالجز اس کو ایڈمیشن دینے کے لیے ہر طرح سے ہاتھ پاؤں مار چکے تھے، مگر اس نے وہی کیا جو اسے اور اس کے ماں باپ کو صحیح لگا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے ایف ایس سی میں بھی شاندار تعلیمی ریکارڈ قائم کیا اور ڈاکٹر کی ڈگری کے لیے میڈیکل کالج میں پہنچ گیا۔ وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا۔ گورا رنگ، پتلے گلابی ہونٹ، اونچا قد، سیاہ بال، فرینچ کٹ داڑھی کے ساتھ بھوری آنکھوں میں سے شہد کی طرح ٹپکتا خلوص اسے پرکشش بناتا تھا۔ اس کا وجیح سراپا دیکھ کر کالج کی لڑکیاں دنگ رہ جاتی۔ اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی زندگی میں صرف ایک دو بار ہی بیماری کی وجہ سے شہر گیا ہوگا۔ اسی وجہ سے وہ شہر کی تیز ترار دنیا سے ناواقف تھا۔ شہر آنے کے بعد اسے کئی قسم کی رنگینیاں بھی نظر آئیں، مگر وہ قطعاً ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ بس اپنے کام پر دھیان دیتا تھا۔ جس مقصد کے حصول کے لیے وہ آیا تھا بس اسے پورا کرنا چاہتا، باقی وہ ہر چیز سے بے نیاز اپنی پڑھائی پر توجہ دیتا۔ اس طرح نہ جانے کتنا وقت بیت گیا، نہ جانے کتنا اور بیت جانا تھا، کیونکہ مشکلات تو اس کی زندگی میں تب آئیں جب اس کا ٹاکرا ان چاروں سے ہوا۔ وہ لفظ ریکنگ کو اتنا زیادہ نہیں جانتا تھا۔ اس کا اندازہ تو اس کو ان چاروں سے مل کر ہوا تھا۔ وہ ان سے مل کر خاصا ڈسٹرب ہوا تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں شاید انہوں نے اسے جانچ لیا تھا، اسی لیے وہ اسے بے وقوف بنانا چاہتے تھے۔ ریکنگ کے نام پر ان چاروں نے اسے ایک پین تھما کر سامنے سے آتے کسی پروفیسر کی شرٹ پر انک ڈالنے کو کہا، اور یہ گستاخی بھلا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ بلا شبہ پروفیسر علیم خان ہی تھے جو اسے شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر وجہ پوچھ بیٹھے۔ سانول نے بلا جھجک ساری بات انہیں بتا دی۔ پھر بس کیا تھا، وہ چاروں ایک طرف اور پروفیسر ایک طرف۔ وہ خوب جھاڑ پھونچ ہوئی ان چاروں کی، یہاں تک کہ معاملہ پرنسپل تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد سے تو وہ چاروں اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر ہی پڑ گئے اور سانول کی زندگی عذاب ہو کر رہ گئی۔ وہ لوگ ہر جگہ اسے ذلیل کرتے۔ اب تو سانول کی گئی کمپلین کا بھی کوئی اثر نہ آتا۔ وہ اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے وہ اپنے اساتذہ کی آنکھ کا تارا بن گیا تھا۔ وہیں وہ اب ان سب کے رشک و حسد کی ملی جلی نظروں کا مرکز بھی بن گیا تھا۔ اسے اپنے کالج کے یہ لمحے محال لگنے لگے تھے۔ بنے ہوئے سارے خواب جیسے ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے تھے۔ اس وقت بھی وہ کام کرنے کے لیے ایسی جگہ منتخب کر کے بیٹھا تھا جہاں سے وہ سب کی نظروں سے محفوظ رہ سکتا، لیکن یہاں بھی اسے اپنا آپ سیف نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ذرا سا اپنے کام میں مگن ہوتا تو کسی خیال کے زیر اثر اس کا دھیان بھٹک جاتا۔ کام پر دھیان لگانے کی اس کی اپنی سی کوشش بار بار ناکام ہو رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر یوں ہی چلتا رہا کہ ایک آہٹ پر اسے اپنا سر اٹھانا پڑا اور اگلے ہی لمحے اس کی روح فنا ہو گئی۔ ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، قلم ہاتھ سے چھوٹ کر سفید صفحے کو نیلا کر گیا۔ دفعتاً ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھا۔ بس کی رفتار عروج پر تھی۔ شاید مسافروں سے زیادہ ڈرائیور کو منزل تک پہنچنے کی جلدی تھی۔ رات کے کوئلے جیسی تاریکی، مکمل سناٹے اور اندھیرے کا راج تھا۔ بس اپنی پاورفل ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔
سڑک پر اکا دکا گاڑیاں ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ سبھی مسافر اپنی آنکھوں پر آئی ماسک لگائے اپنی سیٹوں سے ٹیک لگائے سو رہے تھے۔ ڈرائیور کی اپنی آنکھیں بند نیند کی مارے بوجھل نظر آ رہی تھیں۔ کنڈکٹر بھی گیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر سر ٹکائے ہوئے تھا، لیکن بس کے درمیان میں بالکل بیچوں بیچ بیٹھا نوجوان جمائیاں لیتے موبائل پر چیٹنگ میں مصروف تھا۔ موبائل اسکرین سے پھوٹتی روشنی اس کے چہرے کو منور کر رہی تھی۔ آج وہ اپنے ایک قریبی دوست کی شادی اٹینڈ کرنے دوسرے شہر گیا تھا، لیکن نکلتے وقت اس پر انکشاف ہوا کہ اس کی نیو ہیڈ اسوک خراب ہو چکی ہے۔ اس پر وہ خود کو کوستا اور گاڑی کو بکتا جھکتا بس میں سوار ہو گیا۔ وہاں رکنے کے لیے اس کے دوست نے اسے کافی فورس کیا تھا، لیکن وہ معذرت کرتا واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اس کا حلیہ خاصا عجیب تھا، کم از کم دیکھنے سے تو وہ کسی شریف گھر کا صاحبزادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گلے میں موجود 3-4 موٹی سی چینز، کھلا گریبان، گھٹنوں سے پھٹی پینٹ، کان میں موجود بالی اس کی حالت کا پتہ دے رہے تھے۔ اس نے اپنی جینز کی جیکٹ گود میں رکھی ہوئی تھی، جس پر وہ اپنی دونوں کونیاں ٹکائے ارد گرد سے یکسر بے نیاز موبائل میں مصروف تھا۔ زعیم ایک بھاری اور خوفناک آواز نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ لمحہ بھر کو اسے وہ آواز جانی پہچانی سی لگی۔ اس نے موبائل سے نظریں ہٹائیں اور ادھر ادھر دیکھا تو اسے سب کچھ معمول پر نظر آیا۔ اس نے سر جھٹکا اور پھر مصروف ہو گیا۔ دفعتاً اسے وہی آواز پھر سنائی دی۔ زعیم آواز اس دفعہ خاصی قریب سے آئی تھی، جیسے کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی ہو۔ اس بار وہ اچھلا۔ اب وہ اس آواز کو اپنا وہم نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، مگر سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ تقریباً سب لوگ گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ وہ اچھا خاصا خوفزدہ ہوا۔ خود کو کمپوز کرنے کے لیے موبائل بند کر کے جیب میں رکھا اور آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لیا۔ آنکھیں موند گیا، لیکن دل میں خوف ابھی بھی موجود تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے اپنے قریب سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور اپنے ساتھی مسافر کی طرف دیکھا تو اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ خوفناک چیخ مار کر وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور پیٹھ کے بل نیچے گرا۔ پوری بس میں خوفناک شکلوں والی مخلوق موجود تھی، جو ہاتھ بڑھا کر اسے نوچ لینے کو بے چین تھی، اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ڈرائیور والی سیٹ خالی تھی اور بس کی رفتار پہلے سے بھی زیادہ تیز تھی۔ پوری بس اس کی چیخوں سے گونجنے لگی، لیکن وہ کسی کو اپنی مدد کے لیے بلانا چاہتا تھا، مگر وہاں اس کی مدد کو کون آتا؟ پوری بس درندوں سے بھری تھی، جو اسے موت کی آغوش میں پناہ دینے کے لیے بے تاب دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے عجلت میں ادھر ادھر دیکھا تو اسے بس کا کھلا ہوا گیٹ دکھائی دیا۔ وہ فوراً اس کی طرف لپکا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وقت اسے کیا کرنا چاہیے۔ گیٹ تک پہنچنے کے لیے اسے سامنے سے لڑکھڑاتے ہوئے اپنی طرف بڑھنے والوں میں ایک زوردار دھکا دینا پڑا۔ اب سامنے والی جگہ بالکل خالی تھی۔ تیزی سے گیٹ تک پہنچ کر بنا تاخیر اس نے باہر چھلانگ لگا دی، لیکن عین اسی وقت کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ لی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید وہ اب تک باہر ہوتا اور ان سے نجات پا چکا ہوتا، لیکن اس وجہ سے وہ پھنس کر رہ گیا۔ اس کا آدھا جسم گاڑی کے اندر تھا، آدھا باہر۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا پاؤں چھڑا پاتا، سامنے سے آتے وارننگ بورڈ سے اس کا سر ٹکرایا اور اگلے ہی لمحے اس کا سر دھڑ سے الگ ہو چکا تھا۔ سڑک اس کے خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ بس مزید ظلم کی انتہا کرتے اس کا جسم کچلتی ہوئی نکل گئی۔ اس کی ساکت ہوتی آنکھیں بس کو بے بسی سے اپنے سے دور جاتا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ آپ لوگ یہاں؟ اس کی توقع کے عین مطابق وہ چاروں کتوں کی طرح بو سونگھتے ہوئے اس کے سر پر پہنچ گئے تھے۔ اس کا سانس خشک ہونے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر گھبراہٹ سی طاری ہو گئی۔ ان میں سے ایک نے اس کو کالر سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ ہانپتے کانپتے اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، تو یہاں ہم سے چھپ کر بیٹھا ہے؟ ان میں سے ایک نے اندازہ درست کیا۔ سانول نظریں جھکا گیا۔ بیٹا، تجھے کیا لگا اگر تو یہاں چھپ کر بیٹھ جائے گا تو ہم تجھے ڈھونڈیں گے نہیں؟ ارے بھئی، ہم تو اپنے دشمن کو پتال سے بھی نکال کر پٹخ دیتے ہیں، دوسرے نے ساتھ والے کو ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ خباثت سے ہنسے اور بے بسی سے اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو دیکھنے لگا۔ بتا تو یہاں ہم سے چھپ کر بیٹھا تھا؟
جواب نہ ملنے پر ایک تیش میں آ کر دھاڑا اور وہ لرز گیا۔ نہیں تو میں تو بس کام کی وجہ سے یہاں آ بیٹھا، اس نے ہکلاتے ہوئے جواز پیش کیا کہ شاید اس کی جان خلاصی ہو جائے۔ اسے اپنے سامنے بکھرے نوٹس کی طرف اشارہ کیا۔ او پڑھائی ہو رہی تھی یہاں بیٹھ کر، پھر ٹھیک ہے۔ اس نے ذومعنی انداز میں اپنی ساتھی کی طرف دیکھا اور آنکھ ہی آنکھ میں کچھ اشارہ کیا۔ اس نے نوٹس اٹھا کر فوراً اسے تھمائے۔ سانول بھی یہ کارروائی دیکھ چکا تھا۔ نوٹس دائیں ہاتھ میں پکڑ کر اس نے سانول کی آنکھ کے سامنے لہرائے۔ اس کا ارادہ جان کر سانول پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کی کئی دنوں کی محنت کا ثمر چکھنے سے پہلے ہی سڑ کر گر رہا تھا۔ اس نے ہمت کی اور اس کے ہاتھ سے وہ نوٹس جھپٹنے چاہے، لیکن اپنی دیدہ دلیری اسے مہنگی پڑی۔ چٹاخ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا اور اسے سن کر گیا۔ ایک لمحے کو اس کے ظلم پر فضا تھم سی گئی۔ سانول کی آنکھ نمکین پانیوں سے بھر گئی۔ اگر آئندہ غلطی سے دوبارہ ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو جان لے لوں گا میں، سمجھے؟ اس نے انگلی اٹھا کر جیسے تنبیہ کی۔ اس سے پہلے تو میں تمہیں تھوڑی سی رعایت دے سکتا تھا، مگر تم نے اب جو یہ حرکت کی ہے نا، اس کے لیے میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے دوسرا ہاتھ نوٹس پر رکھ دیا، جن کی حالت پہلے ہی بہت پتلی ہو چکی تھی۔ نہیں پلیز ایسا مت کرو، وہ ملتجی ہوا۔ اب تمہیں کوئی رعایت نہیں مل سکتی بیٹا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا جیسے سانول نے کوئی جرم عظیم کیا ہو اور وہ خود ایسا قاضی ہو جو اپنا فیصلہ سناتے وقت مجرم کی کوئی بات نہیں سنتا۔ آخر میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے حلق میں پھنسا ہوا سوال باہر نکالا۔ اوہ، تم نے ہی تو بگاڑا ہے سب کچھ۔ تم نے خود پرنسپل کو ہماری ریگنگ کے بارے میں بتا کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، ورنہ یہاں جو بھی ہمیں دیکھتا ہے ہم اس کی ریگنگ کرتے ہیں۔ جو بنا چوں چراں کیے ہماری بات مان لیتا ہے وہی ہم سے بچ جاتا ہے، اور تم نے شکایت لگا کر ہماری ریپوٹیشن پرنسپل کے سامنے خراب کر دی۔ اس نے تفصیل سے اپنی ساری بات سمجھا دی۔ ویسے تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ اب کی بار اس کے کان کے قریب جا کر رازدانہ انداز میں بولا، لیکن وہ چپ چاپ جوں کا توں کھڑا رہا۔ اس کی نظریں اب بھی صرف اپنے نوٹس پر تھیں۔ وہ جو ہمارے پرنسپل ہیں نا، وہ بھی میرے ڈیڈ کے پالتو کتے ہیں۔ ہر 2-3 ماہ بعد فنڈز کے نام پر انہیں میرے ڈیڈ سے اچھی خاصی رقم ملتی ہے۔ اس نے پورے کروفر سے سینہ تان کر اسے بتایا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یاد آنے پر نوٹس اپنے ہاتھ سے پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے، اور اب کی بار اس نے اپنی محنت کو تار تار ہوتے دیکھا۔ کاغذوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس نے اس کے سر پر اچھال دی اور وہ کچھ نہ کر سکا۔ آنکھوں میں سے ایک سیلاب امڑ آیا۔ اب کی بار خیال رکھنا، اپنا کام کر کے وہ لوگ وہاں سے چلتے بنے اور وہ وہیں زمین پر کاغذوں کے بکھرے ٹکڑوں کو دیکھ کر زار قطار رونے لگا۔ کافی دیر گھٹنوں میں سر چھپا کر رونے کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا۔ عجلۂ عروسی کی جانب اس کے بڑھتے قدم اسے مزید پرجوش کر رہے تھے۔ اس کے دل میں خواہشوں کے ہزاروں لڈو پھوٹ رہے تھے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، اس کا پسندیدہ من چاہا محبوب دلہن کے قیامت ڈھانے والے روپ میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ وہ دل میں ڈھیروں خواب لیے کمرے کے باہر پہنچا اور آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ برقی کمکموں اور خوبصورت سی سجاوٹ لیے بیڈ پر ایک وجود گھونگھٹ اوڑھے ایستادہ تھا۔ وہ مسکرایا اور مڑ کر دروازے کو اچھی طرح لاک کیا اور چھوٹے قدم اٹھاتا بیڈ پر اس کے سامنے جا بیٹھا۔ السلام علیکم۔ اس نے آہستگی سے سلام کرنے میں پہل کی، لیکن کوئی جواب نہ پا کر وہ مسکرایا اور گھونگھٹ الٹ دیا۔ اگلے ہی لمحے اس کمرے میں اس کی چیخ گونجدار تھی۔ اس کے سامنے دلہن کے بجائے حقیقتاً ایک جیتا جاگتا ڈھانچہ بیٹھا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹنے کی کوشش میں بیڈ سے نیچے گر گیا۔ کون ہو تم؟ موت اس کے سر پر منڈلا رہی تھی کہ اسے ماورائی مخلوق کا متعارف جاننے کی فکر تھی۔ بے تکا سوال کرتا وہ خوفزدہ ہوتا ہوا پیچھے کو ہٹا۔ تیری موت؟ اسے کسی گہرے درد میں ڈوبی خوفناک آواز سنائی دی۔ لیکن کیوں؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ لرزنے لگا۔ خوف سے اس کی گھیگی بن گئی اور وہ رونے لگا۔ ہا ہا ہا۔ اسے کسی بھیانک قہقہے کی بازگشت سنائی دی۔ یہ میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا، بس تمہیں آج اور اسی وقت مرنا ہوگا۔ لیکن چلو تمہاری تسلی کے لیے میں تمہیں بتا دوں کہ میرا نام سانول افتخار ہے۔ نام سن کر وہ چونک گیا۔ اسے تو وہ بالکل اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ دنگ رہ گیا۔ عین اسی وقت ڈھانچے کا ہاتھ لمبا ہونے لگا اور ہوتے ہوتے اس کی گردن تک آ پڑا۔ فکر نہ کرو، آسان موت ہی دوں گا تمہیں، اور کم از کم تمہاری طرح ظالم تو نہیں ہوں۔
جنہوں نے مجھے جیتے جی مار ڈالا تھا، مجھ پر بہتان لگایا، اب تم بھی تیار رہو۔ یہ کہہ کر اس کے لمبے چٹکتے ہڈیوں والے ہاتھ نے اسے گردن سے دبوچ کر اوپر اٹھایا اور ایک جھٹکے سے اس کی گردن مروڑ دی۔ اس سے پہلے کہ اس کی چیخ نکلتی، اس کی روح فنا ہو گئی۔ اس کے بعد وہاں ایک زوردار قہقہ بلند ہوا۔ چلو جی، ایک اور بوجھ کم ہو گیا اس دھرتی سے۔ اس ڈھانچے نے اسے زمین پر پٹکا اور اپنی ہڈیوں زدہ ہاتھ جھاڑ کر غائب ہو گیا۔ انسپکٹر شرجیل کی زبانی سانول کا نام سن کر وہ چاروں کے چاروں ششدر رہ گئے۔ انہیں کم از کم سانول سے اس دلیری کی توقع نہیں تھی۔ وہ کالج میں ڈرا سہما سا رہنے والا، جسے اپنی پڑھائی کے علاوہ کسی سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ دھان پان سا لڑکا سانول افتخار ان پر وار کر گیا تھا۔ انسپکٹر شرجیل سارا معاملہ سن کر سانول کا نام بھی بتا گیا تھا کہ سانول نے ان کے خلاف پولیس میں کمپلین لکھوائی ہے۔ انسپکٹر شرجیل ایک چھوٹا سا معاملہ سمجھ کر اس کیس کو رفع دفع کر گیا اور ساتھ میں وارننگ بھی دے گیا، جس کی وجہ سے ان کی جان بخشی ہو گئی۔ مگر وہ لوگ اب سانول کو کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ لوگ اب سانول کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہتے تھے۔ وہ کوئی ایسا کھیل کھیلنا چاہتے تھے جس سے سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ جیمی، اب کیا کرنا ہے؟ ظفر نے سوچوں میں گم جیمی کو دیکھ کر پوچھا۔ شیری اور کامران بھی متوجہ تھے۔ بغاوت کرنے والے کا سر کچلنا ہے، وہی کام جو ہمیں پہلے کرنا چاہیے تھا، اس سے پہلے کہ مزید دیر ہو اور بغاوت کا یہ ننھا سا پنپتا پودا بڑا ہو کر تناور درخت بن جائے۔ ان کی سوچوں کا رخ شیطانی تھا۔ وہ اس وقت لائبریری میں بیٹھا خاموش مطالعے کی مشق کر رہا تھا۔ لائبریری میں اس وقت اکا دکا لوگ ہی موجود تھے جو ایک دوسرے کی میزوں سے کچھ فاصلے پر بیٹھے اپنی اپنی ایکٹیویٹی میں مشغول تھے۔ لائبریرین ٹیچر خاموشی توڑنے والے طلبہ کو اپنے تیکھے نینوں سے باور کرا رہے تھے کہ یا تو خاموش رہیں یا پھر باہر اٹھ کر چلے جائیں۔ وہ بھی اسی وقت اپنی میز پر سائلنس پلیز کا بورڈ ٹکائے اپنے کام میں منہمک تھا۔ السلام علیکم۔ تبھی ایک نسوانی آواز اسے چونکنا پڑا۔ سر اٹھانے سے پہلے اسے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے کوفت ہوئی، لیکن جیسے ہی اس نے سر اٹھا کر دیکھا، مبہوت رہ گیا۔ اس کے سامنے دلکش سراپا اور خوبصورتی کا نمونہ کھڑا تھا۔ ایک پل کو تو وہ نظریں جھکانا ہی بھول گیا۔ تبھی اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجا کر اس کی محویت توڑی۔ اس کے ساتھ ہی اسے احساس شرمندگی نے گھیرا اور اپنی خفت کو مٹانے کے لیے وہ جلدی جلدی اپنی کتاب میں سمیٹنے لگا۔ تبھی اس نے لب کشائی کی اور ایک پل کو اس کے ہاتھ تھمے۔ مسٹر سانول، ایم آئی رائٹ؟ اس نے پوچھنے کے ساتھ ساتھ تصدیق بھی کی تو سانول نے آہستگی سے اثبات میں سر ہلا دیا۔ ایک راز کی بات بتاؤں آپ کو؟ اب کی بار وہ رازدانہ انداز میں گویا ہوئی اس سے ایسے بات کر رہی تھی جیسے دونوں صدیوں پرانے دوست ہوں۔ سانول نے کالج میں یہ چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتا رہا کہ وہ آگے کچھ بولے، لیکن وہ بھی چپ چاپ ٹکٹکی باندھے اس کی آنکھوں میں گھولتی رہی۔ اس کے مقابلے میں سانول کو ہی ہار مان کر نظریں چرانا پڑیں۔ شاید آج اس کا کالج میں آخری دن ہے، وہ ذومعنی انداز میں بولی، مگر اسے نظر انداز کرتا وہ وہاں سے جانے کی صحیح کرنے لگا، مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب اسے کچھ سمجھ آنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی عزت بچاتا وہاں سے بھاگتا، وہ اپنا گھٹیا پن دکھا گئی۔ اس نے اپنی آستینیں پھاڑنی شروع کر دیں، پھر خود ہی چیخنے لگی، یہ تم کیا کر رہے ہو سانول؟ بچاؤ بچاؤ، ہیلپ می پلیز، چھوڑ دو مجھے۔ یہ ساری کارروائی کرتے وقت وہ سانول سے کچھ اس انداز میں لپٹ گئی کہ دیکھنے والوں کو وہ الٹ ہی لگا۔ اس کی چیخ و پکار پر آس پاس بیٹھے طالب علم ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ کسی نے بھاگ کر پرنسپل کو اطلاع دے دی، وہ بھی دیگر اسٹاف کی ہمراہی میں بھاگتے دوڑتے چلے آئے۔ اس سے پہلے کہ سانول کو کچھ بولنے کا موقع دیا جاتا، وہ بگڑی امیرزادی ٹسوے بہا کر خود کو سچا ثابت کر چکی تھی۔ اس ہجوم سے تھوڑی دور وہ چاروں بھی اپنے چہروں پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے کھڑے تھے۔ مگر مچھ کے آنسو بہاتی لڑکی کی نظریں ان پر پڑی تو چاروں نے بیک وقت وکٹری کا نشان بنا کر اسے داد بخشی۔ ایک بڑی سی چادر میں اسے وہاں سے لے جایا گیا۔ پرنسپل اور دیگر اسٹاف ابھی تک اس پر لعن طعن کر رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائے۔ اور پھر وہی ہوا جو ہونا فطری تھا۔ سانول کا تعلیمی ریکارڈ تباہ ہو چکا تھا۔ اسے کالج سے نکال دیا گیا اور اب وہ اپنے ماں باپ کے سامنے کیا منہ لے کر جاتا؟ کس منہ سے کہتا کہ
جو خواب ان لوگوں نے اس کے حوالے سے دیکھے تھے وہ سب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئے۔ وہ انہیں اپنی طرف سے دل برداشتہ ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے اس نے ایک فیصلہ کیا، اپنی زندگی ختم کرنے کا فیصلہ، اور اس سے اگلے ہی دن سانول نے کالج کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کی بازی ہار دی۔ پورا کالج سانول کی لاش دیکھ کر گنگ رہ گیا۔ ان میں سے کسی کو بھی سانول سے ایسے قدم کی توقع نہیں تھی۔ بڑے سے ہجوم میں ان چاروں کے ساتھ مہا چودھری بھی شامل تھی۔ مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے میں سانول ہی کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ اس وقت وہ تینوں کہیں جانے کی تیاری میں تھے۔ شیری اور ظفر اپنے دوستوں کی موت پر کافی دل برداشتہ نظر آ رہے تھے۔ مہا کو بھی زعیم اور کامران کی موت کا کافی افسوس تھا۔ ان کی پراسرار موت پر وہ تینوں کافی ڈرے ہوئے تھے۔ مہا کو تو ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ جیسے ابھی سانول کی روح آئے گی اور اس سے اپنا حساب مانگے گی اور گلا دبوچ لے گی۔ ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی، ہر لمحے ان پر موت کا سا سناٹا چھایا رہتا۔ تینوں بہت کم بات کرتے۔ ہاں تو تم لوگوں نے بھی کیا کم کیا تھا اس بیچارے کے ساتھ؟ صرف ایک ریکنگ کا ساتھ نہ دینے پر تم لوگوں نے اسے اس حد تک گرا دیا۔ مہا کو سانول کی موت کا بھی غم تھا اور وہ اپنے الزام لگانے پر بھی کافی نادم تھی۔ وہ قطعاً کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں تھی۔ وہ تو جمی کے اس پر کچھ احسانات تھے جس کی وجہ سے اس نے وہ ڈرامہ رچایا تھا، ورنہ سانول کو دیکھنے کے بعد تو وہ اس پر بے ایمان ہونا چاہتی تھی۔ بس کر دو مہا بی بی، کم از کم تمہارے منہ سے تو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ شاید وہ تم ہی تھی نا جس نے چیخ چیخ کر سب کو بتایا تھا کہ اس نے تمہاری عزت پر ہاتھ مارنے کی کوشش کی ہے۔ ظفر سے مہا کا یوں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ ہاں تو میں شرمندہ ہوں، اس نے ناک پھیلا کر کہا۔ تمہارے شرمندہ ہونے سے اگر وہ لوٹ کر آ سکتا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا، اس لیے اپنا احساس ندامت اپنے پاس ہی رکھو تو بہتر ہے، کہیں اور کام آ جائے گا۔ اور ہاں، زیادہ چالاک اور معصوم بن کر بار بار ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ ظفر دو بدو بولا۔ اس سے پہلے کہ مہا مزید کچھ کہتی، شہری بیچ میں بول پڑا۔ چلو جی، اب تم لوگ لڑنا نہ شروع ہو جاؤ۔ میں پہلے ہی اس مسئلے کی گمبھیرتا سے پریشان ہوں اور تم لوگوں کی زبانیں ہی بند نہیں ہو رہی۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ اس معاملے میں سانول کی روح کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ کوئی ہے جو ہم سے دشمنی نکال رہا ہے۔ شہری کسی غیر مرئی نکتے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پھر خود ہی چونکا۔ جا رہے ہیں نا بابا جی کے آستانے پر، وہاں جا کر سب معلوم ہو جائے گا۔ سامان رکھ لیا، کہتا ہوا شہری ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ ہمیں وہاں پہنچنے ہی نہ دے، ظفر نے خدشہ ظاہر کیا۔ توبہ توبہ، شکل اچھی نہ ہو تو بات ہی بندہ اچھی کر لیتا ہے۔ فرنٹ سیٹ پر برا جبان مہا نے پیچھے پھیل کر بیٹھے ظفر کو گھورا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، شہری نے دل سے دعا مانگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ شہری حدود سے نکل رہے تھے۔ وہاں سے کچھ ہی دیر بعد پہاڑی سلسلہ شروع ہو چکا تھا جہاں ان کی منزل تھی۔ وہاں بڑے بڑے بل کھاتے راستے تھے اور کئی میل گہری کھائیاں۔ شہری نے بھولے بھٹکے سے ایک نظر نیچے دیکھا تو اس کا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ اس نے فوراً نظریں وہاں سے ہٹا لیں۔ گاڑی کی رفتار نارمل تھی، وہ چاہ کر بھی گاڑی تیز نہیں چلا سکتا تھا۔ وقت اور حالات کے پیش نظر اس کے ہاتھ کسی انہونی کے ڈر سے بری طرح کانپ رہے تھے۔ طویل خاموشی پر شہری نے ان دونوں کی طرف دیکھا تو ظفر سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں مودے لیٹا تھا اور مہا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کھلے بالوں کی وجہ سے اس کا چہرہ ذرا سا بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہری نے اس سوگواریت کسی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے ریڈیو کا بٹن آن کر دیا۔ ریڈیو پر اس وقت اذان آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک پل کو اس کے ہاتھ چینل کو بدلتے تھم گئے اور وہ بغور اذان سننے لگا۔ ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اتنے دماغ کے ساتھ اذان سن رہا تھا۔ عین اسی وقت مہا نے اپنا بھیانک چہرہ موڑا اور وہ دونوں دم بخود رہ گئے۔ شہری کا اسٹیئرنگ والا ہاتھ دائیں جانب مڑا اور ٹائر تیز چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ گھومتے ہوئے بھاری بھرکم گاڑی کو لے کر کھائی میں کود گئے۔ گاڑی ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گئی۔ اس سے پہلے ایک نسوانی وجود گاڑی سے باہر کودا تھا۔ وہی خون میں لت پت وجود مہا کا تھا۔ وہ تڑپتی کسلتی اپنے وجود کو گھسیٹنے لگی۔ وہ شاید اپنے آپ کو بچا پاتی لیکن سانول نے اسے بھی نہیں چھوڑا۔ اسی وقت ایک چاقو کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور اس کے ماتھے کے بالکل درمیان میں جا کر پیوست ہو گیا اور وہ ساکت ہو گئی۔ اس سے پہلے وہاں پڑی دو خونی لاشوں میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا۔
اگلے دن کالج کے گیٹ پر ایک بہت بڑا ہجوم جمع تھا۔ طلبہ ایک دوسرے سے چہمگوئیوں میں مصروف تھے۔ ان سب کی نگاہیں اوپر کی طرف تھیں جہاں کالج کے سب سے مشہور معروف 5 لوگوں کی لاشیں لٹک رہی تھیں۔ ہر کوئی دنگ تھا، کوئی نہیں جانتا تھا سانول نے ریگنگ جیسی چیپ حرکت کرنے والوں کے لیے انہیں عبرت کا نشانہ بنایا تھا۔ ان 5 لاشوں کے بالکل نیچے ایک وارننگ بورڈ پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑا تھا جس پر لکھا تھا ریگنگ منع ہے۔